ایک ایسا عاشق پرسوز جس کے عشق و سرمستی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے جانثار و وفاداروں کے قدموں کے نیچے دل کا فرش بچھا کر اپنے اہتمام شوق کی تشنگی کو محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسا عاشق جو اپنے محبوب کے غداروں کو اپنی محفل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے، جس نے اس تقاضائے عشق پر خود بھی عمل کیا اور زندگی بھر دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ ایک ایسا عاشق جس کے نوک قلم کی شمشیر برہنہ زندگی بھر دشمنان رسالت کی تادیب و اصلاح کے لیے چلتی رہی۔ حریم عشق کے اس آئین وفا سے ہر زندہ دل آشنا ہے۔ وہ عاشق، وہ وفا شعار، وہ کون؟ وہ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی۔ احمد رضا خان کے عشق کی داستان جتنی طویل ہے اتنی ہی پرشوق اور ایمان افروز بھی۔ چمنزار رضا میں جس طرف بھی رخ کیا جاتا ہے دیدہ دل خیرہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی نے زندگی بھر ناموس رسالت کی حرمتوں کو تحفظ کے ساتھ ساتھ کردار و عمل اور زبان و قلم سے عشق رسالت کا جو درس دیا، اس کی اتح گہرائیوں اور بے پناہ وسعتوں کو دیکھ کر ایک عالم آج بھی انگشت بدندہ ہے۔ عشق رسالت کے سوز و ساز میں ڈوبے ہوئے اشعار کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی کے نثری شاہپارے بھی وفاداروں کے لیے مزدائے جاں فضا اور غداروں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے۔ اس عاشق کے عشق کی بات ہو رہی ہو اور اس کے اپنے محبوب کی ولادت و پیدائش کا ذکر چھڑ جائے تو اس عاشق کے انداز، تیور اور رد عمل کیا ہو، کیسا ہو؟ ناظرین کرام، مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کے 107ویں سالانہ عرس مبارک کی یہ 54ویں سالانہ تقریب میں تمہیدی گفتگو کے پیش نظر مرکز تحقیق ضیاء طیبہ کی 7ویں دستاویزی تحقیق ریسرچ ڈاکیومنٹری احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال آیا ضیاء طیبہ کو، 1500 سال میلاد رہا گئے مومنوں، آئی پھر 1447 ہجری سب کہو۔ احمد رضا بریلوی نے زندگی بھر اپنے ذرے نگار قلم سے سیرت مصطفیٰ پر ہزاروں صفحات لکھ ڈالے۔ اہل علم و کمل کی دنیا واقف ہے کہ مولود نگاری اور میلاد کے ذکر کے بغیر کوئی بھی سیرت بایوگرافی نامکمل ہے۔ احمد رضا بریلوی کے فتاوی، تصانیف، حواشی، تعلیقات، شروحات، تصدیقات، ملفوظات اور مکتوبات میں اپنے محبوب کی بایوگرافی کے جلووں میں مولود نگاری، میلاد، ولادت پر گراں قدر تحقیقات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ سلطان عشق احمد رضا بریلوی جیسے محب رسول کے لیے ولادت طیبہ بے شک ایک فرحت بخش، مسرت آمیز، روح افروز اور حوصلہ افزا عنوان ہے جو ذات عالی صفات، وجہ تخلیق کائنات ہے، سبب قبولیت توبہ آدم ہے، ایمان و ایقان کا مرکز و محور ہے، رحمت ربانی ہے، نعمت الہی ہے۔ یقیناً اس کی پیدائش و بعثت سے کائنات کے کتنے سربستہ راز کھلے ہوں گے، ابتدائے آفرینش سے جس کی آمد کے اشارات دیے جا رہے ہوں، عالم بالا میں جس کے میلاد طیبہ کی انجمن آرائی ہو۔ ذرا کلام ربانی قرآن مجید کا ایک دلکش بیان ملاحظہ فرمائے۔ جب عہد لیا اللہ نے نبیوں سے کہ بے شک میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول تصدیق فرمائیں ان باتوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ قبل اس کے کہ انبیاء کرام کچھ عرض کر پاتے، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ عرض کی اقرار کیا۔ فرمایا تو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ بے حکم ہیں۔ یہ مجلس میثاق عالم بالا میں انعقاد پذیر ہوئی۔ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و مدد سے مشروط قرار دی گئی، ذکر مصطفیٰ ہوا، آمد کی بات ہوئی، یہی تو میلاد النبی ہے۔ اب ہر آسمانی کتاب و صحیفے میں ان کے ذکر و اذکار کا بیان کھلے الفاظ میں رکھا گیا۔
خوشخبری سنائی گئی۔ نام، صفات، آیات، ولادت، بعثت و ہجرت کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ شامل کیا گیا۔ انقلابات کی جھلکیاں نمایاں کر دی گئیں۔ زمانے کی کایا پلٹے گی۔ خالق کائنات کا صحیح تعارف اس کے ذریعے ہوگا۔ آوارہ پیشانیوں میں نشان سجدہ تابندہ ہوگا۔ بے خوف دلوں میں خشیت ربانی کے راز افشا ہوں گے۔ حضور کی شان محبوبیت کے جلوہ ہائے نور تو روز محشر پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوں گے۔ حضور اکرم کی ذات سراپائے معجزہ ہے۔ حقیقت مصطفیٰ تو اسرار الہیہ میں سے ہے۔ یہ نوری پیکر لباس بشر میں حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں جلوہ فگن ہوتا ہے۔ عرش و فرش پر محفل میلاد کی دھوم ہے۔ قدسی مخلوقات شاداں و فرحاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ سسکتی بلکتی انسانیت کی روح میں مسرت و اطمینان کی لہر دور جاتی ہے۔ ولادت طیبہ کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف، دن دوشنبہ مبارکہ پیر شریف، وقت صبح صادق ہے۔ نسبت نے ان سب کو قابل تکریم و تقدیس بنا دیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو برگزیدگی ملی، 12 تاریخ متبرک ہو گئی، روز دوشنبہ باعظمت ہو گیا اور صبح صادق کو بھی امتیاز کا شرف ملا۔ ناظرین کرام، ایسے لمحات و مواقع پر احمد رضا بریلوی پر کیسا رنگ غالب ہوتا ہے؟ جس کی زندگی اپنے محبوب کی ناموس و حرمت کی حفاظت میں وقف ہو، وہ اپنے محبوب کی پیدائش و ولادت سے متعلق تذکروں میں اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ آئیے سلطان عشق احمد رضا بریلوی کو ایک عظیم مولود نگار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی اپنے محبوب کے ذکر پر بالخصوص ذکر میلاد مبارک میں ابتدا سے انتہا تک ادباً 2 زانو رہا کرتے۔ یوں ہی وعظ فرماتے 4-5 گھنٹے کامل 2 زانو ہی ممبر شریف پر رہتے۔ احمد رضا بریلوی کے یہاں مجلس میلاد مبارک میں سادات کرام کو بنسبت اور لوگوں کے دوگنا حصہ بر وقت تقسیم شیرنی ملا کرتا اور اسی کا اتباع اہل خاندان بھی کرتے۔ احمد رضا بریلوی نے جا بجا اپنی تحریروں میں میلاد، ولادت، پیدائش اور مولود پر جن الفاظ اور جملوں کو چنا، یہ اپنے محبوب سے عقیدت و محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یوں لکھتے ہیں کہ ذکر میلاد حضور اقدس، ذکر ولادت شریف، ذکر ولادت اقدس، مجلس میلاد اقدس، ذکر مولود عطر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پر فرمایا ذکر میلاد مبارک مجلس فرحت و سرور ہے۔ یہاں اس عالم میں حضور سید عالم کا رونق افروز ہونا ماہ ربیع الاول میں ہوا، ولہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز جاں افروز دوشنبہ کو روزہ شکر کے لیے خاص فرماتے اور اس کی وجہ یوں ارشاد فرماتے کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یعنی اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر کتاب اتری۔ احمد رضا بریلوی نے منکرین میلاد کے ایک چیلنج، جس میں اس وقت کے مطابق 100 روپے انعام دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا، کے جواب میں اپنا کلک رضا جیسے ہی دوات عشق میں ڈبویا، وہ خنجر خونخوار بن کر اعدا پر ایسا چلا کہ لکھتے ہیں اگر ولادت نعمت نہیں یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں تو 40 روپے انعام، اگر ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں تو 40 روپے انعام، اگر ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں یا مجلس میلاد اس رحمت کی خوشی نہیں تو 40 روپے انعام۔ ناظرین کرام، آج سے 100 سال قبل 40 روپے ایک بڑی خطیر رقم تصور کی جاتی۔ احمد رضا بریلوی اپنے محبوب کی ولادت شریفہ کے وقت کو بھی نہایت ادب و احترام اور حسین الفاظ کے پیرائے میں تحریر فرماتے اور ان الفاظ کو رب قدیر نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جو ہمارے کانوں میں اکثر اوقات گونجتے رہتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا بریلوی جب کسی مجلس میلاد میں بیٹھتے یا مجلس میلاد کا ذکر ہوتا تو پاس شریعت کو ملحوظ رکھتے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ وہ پڑھنا سننا جو منکرات شریعہ پر مشتمل ہو ناجائز ہے، جیسے روایت باطلہ و حکایات موضوعہ و اشعار خلاف شرع، خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ
علیہ وسلاۃ وسلام ہو کہ آج کل کے جاہل نعت گویوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے، حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔ ناظرین کرام، احمد رضا بریلوی پورے سال میں صرف 3 موقعوں پر خطاب و تقریر فرماتے، جن میں ایک موقع 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوتا۔ احمد رضا بریلوی کے شاگرد رشید و خلیفہ خاص ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ مجلس میلاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کی طرف سے ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو دونوں وقت صبح 8 بجے اور شب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے مکان میں کہ وہی آبائی مکان اعلی حضرت کا ہے منعقد ہوتی تھی، جس میں شہر بھر کے عمائد و معززین مطبوعہ دعوت نامے کے ذریعے مدعو ہوتے، اور اس مجلس کا اہتمام اور وعظ کی اہمیت شہر بھر میں ایسی تھی کہ اس تاریخ کو کسی دوسری جگہ اہتمام و انتظام کے ساتھ مجلس نہیں ہوتی تھی۔ جملہ شائقین یہیں آ کر شریک جلسہ ہوتے تھے۔ اس سہانی گھڑی اس عاشق کی بستی کا کیا عالم ہوتا، کیسا ماحول ہوتا، کس قسم کی تیاریاں کی جاتی، اس بابرکت دن کا آغاز اور لمحہ بہ لمحہ سرگرمیاں کیا ہوتی۔ آئیے مرکز تحقیق ضیاء طیبہ آپ کو بریلی کی بستی میں لے چلے۔ 12 ربیع الاول کے اس سہانے دن کا تصوراتی منظر دیکھنے کے لیے احمد رضا بریلوی کے شاگرد و خادم خاص سید ایوب علی رضوی سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ آستانہ عالیہ قدسیہ رضویہ پر صبح صادق سے چہل پہل اور انتظامات پرانی حویلی یعنی آبائی مکان، جس میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب منجلے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام ہے۔ مجلس میلاد فیض بنیاد کے جلد انتظامات ہو رہے ہیں۔ گھر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کوئی غسل کر رہا ہے تو کوئی بہترین لباس پہن کر مسجد شریف میں نماز فجر کے لیے حضور کی آمد کا منتظر ہے۔ ہر خرد و کلاں خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے۔ غرض مریدین، معتقدین و متوسلین جسے دیکھیے نئے لباس میں دوڑا چلا آ رہا ہے۔ مسجد میں صف بندیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ حضور کاشانہ اقدس سے تشریف لاتے ہیں، فریضہ فجر ادا کیا جاتا ہے، اور جس وقت فارغ ہوتے ہیں تو قریب مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے۔ اب ہر شخص اس کا منتظر ہے کہ حضور وظائف سے فارغ ہو جائیں تو دست بوسی کی جائے۔ چنانچہ بعد فراغت دست بوس ہوتے جاتے تھے اور جلد مجلس شریف میں ممبر شریف کے قریب تر مل کر بیٹھے جاتے ہیں، اور اس اضطراب کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حضور اعلی حضرت قبلہ کے سال میں صرف 3 ہی بیان ہوتے ہیں، اس لیے بائیں خیال کہ ہمیں ممبر کے قریب جگہ مل جائے مجمع بہت پہلے سے ہو گیا۔ مداح الحبیب مولوی جمیل الرحمن خان صاحب قادری رضوی نے میں اپنے شاگردوں کے ممبر شریف پر آ کر ذکر فضائل سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پرکیف نعت خوانی خوش الحانی کے ساتھ شروع فرما دی، اور ٹھیک 10 بجے ذکر میلاد کا آغاز فرمایا۔ عین قیام کے وقت حضور نے شرکت فرمائی اور ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے۔ 10-20 منٹ حضور نے سکوت اختیار فرمایا کہ تشریف آوری پر باہر سے ایک دم ہجوم شائقین کا سیلاب عظیم آ جانے سے چپقلش پیدا ہو گئی تھی، اور ایک پر ایک ریلا آنے سے گر رہا تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضور نے خاہر زادے حاجی شاہد علی خان صاحب نے با آواز بلند مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ درود شریف پڑھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ اسی طرح گنجائش ہوئی۔ آپ نے چند بار یہی ہدایت دہرائی اور گنجائش نکالی، پھر بھی دروازے پر مجمع موجود تھا تو آپ نے توجہ دلائی کہ ہر ایک صاحب دونوں زانوں اٹھا لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مختصر یہ کہ پھر دروازے کے سامنے کا ہجوم نہ کم ہونا تھا نہ کم ہوا۔ ہاں، ابتدان جیسا شور و غل بڑھا وہ بالکل جاتا رہا۔ اس کے بعد حضور کے لیے گلدان اور گلاس پانی کا آیا۔ حضور نے غرارہ فرما کر واعظ مبارک شروع فرمایا۔ احمد رضا بریلوی مولود شریف پر نہایت مدلل خطاب فرماتے۔ قرآنیات و فرامین رسول سے تقریریں مملو ہوتی، زبان و بیان نہایت نفیس ہوتا، لب و لہجے میں اتار چڑھاؤ اور چشم و ابرو کے اشارے بھی ہوتے، وعظ و خطاب میں بلا کی تاثیر ہوتی، اثر و نفوذ کا یہ عالم ہوتا کہ سامعین اٹھنے سے پہلے اپنے گناہوں کے دھبوں اور سیاہیوں کو
توبہ و انابت کے اشکوں سے دھو ڈالتے۔ محفل میلاد کرتے تھے رضا بھی شان سے، اس میں کرتے تھے خطاب حق نما بھی شان سے، کیوں نہ ہم روح رضا کو دے صدا بھی شان سے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے اس سلطان عشق کے عقیدت و محبت کی ایک مختصر سی جھلک دیکھی۔ اب احمد رضا بریلوی کے مولود نگاری سے متعلق مستقل تحریری خدمات کا بھی مختصراً جائزہ ملاحظہ فرمائیں۔ تصانیف شہ احمد رضا کیا شاندار، اور جو میلاد پر لکھا ہے وہ بھی یادگار، پڑھتے جاؤ نثر و نظم کہتے جاؤ بار بار۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے 1311 ہجری میں اپنے والد گرامی مفتی محمد نقی علی خان علیہ رحمہ کی میلاد مصطفیٰ کے متعلق تحقیق انیق اذاقۃ الآثام پر رشاقۃ الکلام فی حواشی اذاقۃ الآثام کے نام سے حواشی تصنیف فرمائے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے 1299 ہجری میں میلاد شریف کی محفل میں قیام تعظیمی کے ثبوت میں ایک تحقیقی کتاب اقامۃ القیامہ علی تعین القیام لنبی التہامہ تصنیف فرمائی، جس میں قیام تعظیمی کے متعلق دلائل قاہرہ سے ثبوت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منکرین کا رد بلیغ بھی فرمایا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے سن 1300 ہجری میں ایک منکر میلاد کے رد میں محفل میلاد پر تحقیقی تصنیف النذیر الحائل لکل جلف جائل تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے سن 1305 ہجری میں اپنے استاذ گرامی کے پوچھے گئے افضل المرسلین کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ایک تحقیقی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین تصنیف فرمائی، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و اوصاف جمیلہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک زبردست علمی و تحقیقی میلاد نامہ بھی ہے۔ اور احمد رضا بریلوی نے اپنی اس تصنیف لطیف میں جہاں میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق آیات و احادیث کریمہ جمع کی، وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور ولادت مقدسہ سے لے کر فتح مکہ تک کے تمام حالات و واقعات مکمل وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے 1317 ہجری میں ایک عمدہ ریسرچ پر مشتمل کتاب نطق الہلال بارخ ولاد الحبیب والوصال تحریر فرمائی، جس میں ولادت مبارکہ اور وصال اقدس کی صحیح تاریخوں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے سن 1329 ہجری میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے روشن باب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تخلیق اور سب سے پہلے نور مصطفیٰ کے وجود و پیدائش کے دلائل پر مشتمل صلات و صفا فی نور المصفیٰ تحریر فرمائی۔ اس تحقیق کی تصنیف میں احمد رضا بریلوی نے مولود شریف کے ذکر میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق و پیدائش کو دلائل و براہین سے ثابت کیا، اور اس کے آخر میں اپنے معاصر فاضل علامہ حبیب علی علوی کی ایک کتاب پر اپنی تحریر کردہ ایک تقریض کو بھی شامل کیا۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس کی میلاد شریف پر ایک تحقیق انیق بنام سلام و سیر اب تک غیر مطبوعہ ہے، جو کہ 1322 ہجری میں تحریر کی گئی، جس میں ولادت اقدس تا وصال شریف کا بیان موجود ہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے 1299 ہجری میں میلاد شریف کے موضوع پر ایک اور تحقیقی کتاب النعیم المقیم فی فرحت مولد النبی الکریم تحریر فرمائی، جس میں میلاد شریف پر خوشیاں منانے کا ثبوت ہے۔ احمد رضا بریلوی ایک عظیم مولود نگار جس نے مولود نگاری کے بیان میں نثر کے علاوہ اپنی میلادیہ و نعتیہ شاعری میں بھی جا بجا مولود نگاری کے حوالے سے کبھی نہ بجھنے والا چراغ روشن کیا۔ آپ کا شہرۂ آفاق دیوان ہدایت بخشش سینکڑوں نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے، جس میں مکمل کلاموں کے ساتھ ساتھ رباعیات اور میلاد وغیرہ کے موضوعات پر مختلف اشعار بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ 47 مطلع، ثنائے و بدائع، محاورات، زور بیاں، برجستگی اور سلاست و روانی پر مبنی 59 اشعار پر مشتمل
59 اشعار پر مشتمل قصیدہ نور محافل میلاد میں ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ احمد رضا بریلوی اپنے اس قصیدے میں میلاد اقدس کا جشن مناتے ہوئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی بہترین تفسیر بیان کی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے پاکیزہ اور مقدس موضوع پر سخن آزمائی کرتے ہوئے احمد رضا بریلوی نے شریعت کے تقاضوں کی پاسداری کی تو اسے شہرت دوام اور قبولیت عام نصیب ہوئی۔ احمد رضا بریلوی نے جہاں بھی مولود نگاری فرمائی اس میں شعری انفرادیت اور ندرت خیال دلکش انداز سے جھلکتی ہے۔ قرب الہی، زمان و مکان اور اطراف و حدود کے تعینات اور سیرت کے مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مترنم بحر اور نشاتی آہنگ میں بیان ہوتا ہے۔ احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس قدر زبان زد خاص و عام ہے کہ ہر ذی شعور اس سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، 167 اشعار پر مشتمل سراپائے اطہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و وابستگی کی شدت کا اظہار، زور بیان میں علمی وجاہت، مثنوی کی سی روانی اور قصیدوں کا سا شکوہ احمد رضا بریلوی کی شعری استعداد اور فنی مہارت کا بین ثبوت ہے۔ سلام کا ہر شعر موتیوں میں تولنے کے قابل ہے۔ احمد رضا بریلوی نے اپنے اس سلام میں مولود نگاری کے پہلوؤں کو کچھ اس طرح ملحوظ خاطر رکھا کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا اور عہد طفولیت سے لے کر عہد نبوت تک کا نقشہ ایسے دل پذیر انداز میں کھینچا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل سیرت مقدسہ سامنے آ جاتی ہے۔ آج کی اس بزم کی بس اتنی سی روداد ہے، محفل عرس رضا ہے، مجلس میلاد ہے، عرس بھی میلاد کو دیتا مبارکباد ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس عہد میں اپنی حیات کے یہ لمحات گزار رہے ہیں، اسی عہد اور اسی رواں سال ہجری 1447 میں اگلے ماہ سایہ فگن ہونے والا مہینہ ربیع الاول میلاد ولادت مولود کی مناسبت سے 1500 سالہ برتھ ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پر مسرت موقع ہے جو پورے عالم میں منایا جائے گا۔ 107ویں عرس امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محقق بریلوی کے اس جلسے میں آئے ہوئے شرکاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوم پیدائش منانا شرک ہے۔ اللہ کی برتھ ڈے نہیں منائی جاتی کیونکہ وہ اللہ رب العزت پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہم شرک کو ختم کر کے محمد الرسول اللہ کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ مخلوق پیدا ہوتی ہے، خالق اللہ وحدہ لا شریک پیدا کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کی پیدائش کو منانا شرک کو ختم کرنا ہے، تو آئیے شرک کو ختم کریں اور 1500 سالہ جشن عید میلاد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کو احتشام اور شان و شوکت سے منائیں۔ یوں تو میلاد نبی ہر سال کرتے ہیں سبھی، رنگ ہے کچھ اور ہی اس بار، ہاں کچھ اور ہی دھوم ہے 1447 ہجری میں یہی۔ مبارک مبارک ہو مبارک 1500 سال میلاد نبی، مبارک 1500 سال میلاد نبی۔ قل بفضل اللہ تا فلیفرحوا پڑھ لے ذرا، قل بفضل اللہ تا فلیفرحوا پڑھ لے ذرا، اپنے آقا کی ولادت پر صدا خوشیاں منا، ان سے بڑھ کر کب ہے کوئی، ان سے بڑھ کر کب ہے کوئی، رحمت و فضل خدا۔ مبارک مبارک ہو مبارک 1500 سال میلاد نبی، مبارک 1500 سال میلاد